لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین بھڑکتے شعلوں نے 9000 گھر جلا کر راکھ کر دیے. 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا. ہالی ووڈ بولیورڈ بھی شعلوں کی نظر. کئی نام پر اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے. پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے. پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک. تیز ہواؤں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر قابو نہیں پایا جا سکا. گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں. 4.5 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں داخل. فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK749 پیرس پہنچ گئی. آج دوپہر قومی ایئر لائن کے طیارے نے 323 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے اڑان بھری. وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا. خواجہ آصف نے کہا حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر دیا. یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے. پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا. آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے بھی فلائٹس بحال ہو جائیں گی. یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے. پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد. کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا. ریکارڈ ترسیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے. حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کا FBR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. کہا ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے. ٹرائیبیونلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کیا جائے. کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں. نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں. ترسیلات روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آ جائے گا. 2022 میں ترسیلات زر $32 ارب تھیں. 2024 میں $27 ارب ریکارڈ ہوئی. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس. کہا ان کی ذاتی ملوں کی بیلنس شیٹ تو زبردست ہے مگر قومی ادارے خسارے میں ہیں. قومی اداروں کے ساتھ بھی اتفاق لگ جائے تو وہ بھی منافع میں جائیں گے. مینڈیٹ چور حکومت کچھ چیزوں کو مخصوص طریقے سے پیش کر رہی ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم نے معیشت درست سمت میں ڈال دی. آج بھی کئی وفاقی وزراء نے کہا کہ معیشت درست ٹریک پر ہے. KB میں صحت کارڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب کو 103 کارڈ جاری کرنا پڑیں گے. اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر روکنے کے منصوبے خاک میں ملا دیے. سمندر پار پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی PTI سیاسی نہیں کرمنل چارجز کے قیدی ہیں. حکومت رہا نہیں کر سکتی. PTI ملک دشمن عناصر کا اثاثہ بنی ہوئی ہے. سڑکوں پر انتشار ہوگا تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے. کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دریائے سندھ سے نئی نہروں کا معاملہ بے بنیاد. کوئی صوبہ کسی اور کا پانی نہیں لے سکتا. کسی بھی فریق کے تحفظات یا اختلاف ایسے نہیں کہ حکومتی اتحاد کو خطرہ ہو. ہرش منی کیس میں نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا. ٹرمپ غیر مشروع طور پر الزامات سے بری. نومنتخب صدر کو جیل ہوگی نہ جرمانہ. جرم ریکارڈ میں شامل ہوگا. عدالت نے کہا نومنتخب صدر ہرش منی کیس میں مجرم ہے. ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ عہدہ سنبھالیں گے. توشہ خانہ کیس 2 میں استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان قلم بند. بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا. بشرا بی بی کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم. ریمارکس دیے بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرح ختم کر دیں گے. آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہان طلب. سماعت 14 جنوری تک ملتوی.
بانی پی ٹی آئی جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کراتے، معالج سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی نے کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لے کر جائیں گے۔ ملک احمد کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی۔ مریم نواز پہلے بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج وہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن پر ہی چل رہی ہیں۔ تحریک انصاف ایسی ملاقات چاہتی ہے جسے کوئی آنکھ دیکھے نہ کان سنے، کوئی ٹائم فریم نہ ہو۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا انتظامی مشکلات ہو سکتی ہیں، پی ٹی آئی کی ملاقات کی خواہش منفرد ہے جو شاید جیل مینول متاثر کرے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانی چاہیے تھی، ہم نے پی ٹی آئی سے جو وعدہ کیا تھا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی 2 دن میں بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں، توقع ہے اسپیکر اسمبلی کے واپس آنے کے بعد ملاقات کرا دی جائے گی۔ سلمان اکرم سے متعلق شیر افضل مروت کا بیان، بانی پی ٹی آئی کا اظہار برہمی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی، بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر ہی پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی تصور ہوگی۔ 9 مئی کے مقدمات میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں، پھر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ اے ٹی سی کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان ایف آئی آرز میں کیا جو تھانوں میں درج تھی؟ جو 3 ایف آئی آرز کی کاپی دی گئیں ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا، کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت پیر تک ملتوی۔ مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل، کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں، جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب مصباح بخاری کا رد عمل، کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں آپریشن، خوارج کے سرغنہ شفیع سمیت 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکر مزید 2 جانیں نکل گیا۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتے ہوئے پل پر چڑھ گیا۔ 2 دوست موقع پر جاں بحق، بزرگ شہری شدید زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے ایک کلینر کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ نے واقعے کو حادثے کے بجائے قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں اقدام قتل کا پرچہ کٹوائیں گے۔ سال کے پہلے ہی 10 روز کراچی والوں کے لیے خونی ثابت ہوئے، 23 افراد جان سے گئے۔ کراچی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی حادثات کی بڑی وجہ۔ کراچی میں جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے۔ اب کراچی میں جو ہیوی ٹریفک چلائے گا اس کا لائسنس بھی کراچی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے صوبے کے ڈرائیورز کو کراچی کی ٹریفک کا الف بے نہیں پتا۔ یہ ہائی ویز کے ڈرائیور ہیں، بعض نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سختی کے لیے آئی جی اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھنے کا اعلان۔
کہا تحریک انصاف جن حالات میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی سب کو معلوم ہے. آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کے بھی محافظ ہیں. مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے. کچھ عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو. محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے. صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگہ کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں. ضلع کرم کے لیے اشیاء خورنوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار. آٹا، چینی، دالوں، گیس سلنڈر، چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی. پاکستان کے محمد آصف نے سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت لی. کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں میزبان ملک کے کیویسٹ کو آؤٹ کلاس کیا. ورلڈ چیمپئن محمد آصف پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہے. حتمی مارکے میں 5-0 سے میدان مارا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاندار کامیابی پر محمد آصف کو مبارکباد دی. آصف علی زرداری نے کہا محمد آصف کی مستقبل میں بھی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. شہباز شریف نے کہا محمد آصف نے سنوکر چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کیا. پوری قوم کو محمد آصف پر فخر ہے. اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی. 10 روز میں 500 فلسطینیوں کی جان لے لی. شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری. شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے. صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں. ایک ہفتے کے دوران یہودی آباد کاروں نے درجنوں مکانات جلا دیے. فصلیں نذر آتش کر دی. 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر چکی ہے. بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی. دیگر 8 کی تلاش جاری ہے. کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے گزشتہ روز دھماکہ ہوا تھا. حکام کا کہنا ہے کانپن تقریباً 4200 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے. دھماکے سے کان کا راستہ بند ہو چکا تھا. ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے. بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں کے ڈیرے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج. لاہور میں حد نگاہ انتہائی کا. ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا. میٹرو سروس 3 گھنٹے تک معطل رہی. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. لاہور میں نویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نیا موڑ. تفتیشی افسر کے مطابق ملزم افتخار نے لڑکی سے نکاح کا دعویٰ کیا ہے. لڑکی طبی معائنے کے لیے حراست میں ہے. ملزم نے لڑکی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. بیان قلم بند کرانے کے لیے پولیس طالبہ کو آج عدالت میں پیش کرے گی. پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو افغان موسیقاروں کو واپس بھیجنے سے روک دیا. افغان موسیقاروں کی پناہ کے لیے درخواست کا مختصر فیصلہ جاری. وفاقی حکومت کو کسی افسر کو تعینات کر کے پناہ کی درخواست پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اس دوران افغان موسیقاروں کو ملک بدر نہ کرنے کا حکم جاری. FIA کی گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں کارروائی. یونان کشتی حادثے کے بعد مطلوب بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 3 ملزمان گرفتار. مدثر علی، علی سلطان اور نوید لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائے گئے. مدثر علی نے یونان کشتی حادثے میں جان بحق ہونے والے رحمان علی سے 28 لاکھ روپے بٹورے تھے. پی سی بی نے 4 مزید سابق کھلاڑیوں کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا. مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ کے لیے شاندار خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا. 4 عظیم کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈ اور کیپ دی جائے گی. سعید انور کہتے ہیں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گا. مشتاق محمد بولے ہال آف فیم میں شامل ہونے کی خوشی بیان نہیں کر سکتا. انضمام اور مصباح الحق نے بھی پی سی بی کا شکریہ ادا کیا. پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اسلام آباد میں 3 روزہ پریکٹس میچ.
ویسٹ انڈیز نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک 7 وکٹ پر 273 رنز بنا لیے. پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع. کم سے کم قیمت 100 روپے مقرر. وی آئی پی 150, گیلری انکلوجر کا ٹکٹ 500 روپے میں دستیاب. فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوجر میں داخلہ مفت ہوگا. 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 17 جنوری سے ملتان میں شیڈیول. جونیئر ویمنز کرکٹ ٹیم کا مشن T20 ورلڈ کپ. قومی ٹیم انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کے لیے آج ملیشیا روانہ ہوگی. کھلاڑیوں نے کراچی میں پریکٹس میچز اور نیٹ سیشنز میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں. کپتان کومل خان کہتی ہیں زبردست تیاری کی ہے, نتیجے بھی اچھے ہی آئیں گے. میگا ایونٹ میں پاکستان کا